بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگو، آج میں آپ کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کے دلچسپ واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چونکہ ہم حنفی ہیں، اپنے امام صاحب سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تقلید کرتے ہیں۔ آج ذرا ہمارے امام صاحب کے مقام کو سمجھیے اور ان کی ذہانت کو سمجھیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص پر حاکم وقت بہت ناراض ہوا، حتیٰ کہ اس نے آرڈر دے دیے، اگر آج سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میرے ملک سے تو باہر نہ گیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا، بڑا حیران ہوا، کیا کیا جائے؟ تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جاؤ، وہ اس کا حل بتائیں گے۔ تو وہ شخص گیا اور اس نے جا کر پوری تفصیل امام اعظم ابو حنیفہ کو بتائی۔ حاکم وقت اس وقت مجھ سے اتنا غصے ہے، میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں سفر کروں اور اس کی سلطنت سے باہر نکل جاؤں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، مسجد میں جاؤ، ٹھہر جاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے باپ کی بھی حکومت نہیں ہے، یہاں صرف اللہ کی حکومت ہوتی ہے۔ تو حاکم وقت کو پتہ چل گیا کہ امام صاحب نے اس کو مسجد میں بٹھا دیا، جس کی وجہ سے وہ شخص بچ گیا۔ دیکھیے میرے امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ ذہانت۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ ہے کہ حاکم وقت وہ چاہتا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو چیف جسٹس بنائیں، لیکن امام صاحب نہیں بنتے تھے۔ وہ اس لیے نہیں بنتے تھے چونکہ اس وقت تحقیق کا کام تھا، اور وہ چاہتے اگر میں اس کام میں لگ جاؤں تو جو میرا تحقیق کا کام ہے، فقہ کا کام ہے، یہ رک جائے گا، چونکہ چیف جسٹس کا جو کام یہ تو میرے شاگرد بھی کر سکتے ہیں، بالکل آسان کام ہے۔ تو خود اس عہدے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ حاکم وقت کو غصہ آیا اور اس نے پولیس والوں کو کہا، یہ 3-4 بندے ہیں، ان کا نام دیا، ان کو گرفتار کر کے آؤ۔ ان میں سے ایک امام اعظم ابو حنیفہ تھے، دوسرے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، تیسرے امام شعبی اور چوتھے کوئی ایک فقیہ بھی تھے۔ ان 4 کا نام دیا اور پولیس والے ان کو گرفتار کر کے آ گئے۔ اب دیکھیے اس وقت چیف جسٹس کے عہدے کو بھی گرفتار کر کے زبردستی دیا جاتا، لیکن وہ پھر بھی قبول نہیں کرتے۔ تو خیر گرمی کا موسم تھا، درمیان میں ایک جگہ ایسی آئی، پولیس والے رکے، پڑاؤ کیا، گرمی کا موسم تھا، تو ان میں سے جو چوتھے فقیہ تھے وہ تقاضے کے بہانے سے کھیتوں میں گئے، وہیں سے بھاگ گئے۔ پولیس والے بڑے پریشان ہوئے، اب حاکم وقت ہم پر غصے ہوگا۔ خیر وہ ان تینوں کو لے کر چلے۔ راستے میں امام صاحب نے ان تینوں کو کہا، آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست دی ہوئی تھی، تقوی کے امام تھے، تو انہوں نے کہا ہمیں بتا دیں۔ تو فرمایا، امام شعبی یہ بھی بادشاہ حاکم وقت کے سامنے کوئی ہیلا بہانہ کر کے یہ بھی جان چھڑا لیں گے، اور میرے سامنے اگر کوئی سوال ہوگا تو میں بھی جان بچا لوں گا، سفیان ثوری تو پھنس جائے گا۔ تو اس طرح کی بات امام صاحب نے بات کی۔ جیسے ہی یہ بادشاہ کی دربار میں پہنچے تو امام شعبی جو تھے انہوں نے جاتے ہوئے بادشاہ وقت کو سلام کیا اور حال حوال کیا، پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ خیریت سے ہیں؟ بچے ٹھیک ہیں؟ آپ کے جانور ٹھیک ہیں؟ آپ کے گدھے ٹھیک ہیں؟ آپ کے گھوڑے ٹھیک ہیں؟ تو اس نے کہا، یہ کیسا ہے، اس کا نام سنا ہے، یہ اتنا بڑا آدمی ہے، اس کا نام اتنا سنا ہے، لیکن یہ تو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ چیف جسٹس کے عہدے کے جو ہے قابل نہیں ہے، چھوڑ دیا ان کو۔ انہوں نے جان بوجھ کر ایسے کیا اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ پھر امام صاحب کی طرف متوجہ ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ کو فرمایا، میں آپ کو چیف جسٹس بنا رہا ہوں۔
امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اس نے کہا آپ کیسے اہل نہیں؟ میں آپ کو بنا رہا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں آپ کو بنا رہا ہوں۔ اچھا پھر اس نے کہا بادشاہ سلامت دیکھیں، دو صورتیں ہیں، یا تو میں نے سچ بولا ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، یا میں نے جھوٹ بولا ہے۔ اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو جھوٹا بندہ چیف جسٹس عہدے کے اہل نہیں بن سکتا۔ اگر میں نے سچ بولا ہے تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں ہوں۔ آپ بتائیں میں نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے؟ بادشاہ نے امام صاحب کی یہ بات سنتے ہی حیران ہو گیا اور امام صاحب کو چھوڑ دیا۔ پھر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے چیف جسٹس بنایا، لیکن وہ بھی نہیں بنے۔ اور اسی طرح کا ایک تیسرا واقعہ آتا ہے، چونکہ دیندار علماء سے جس طرح آج کل لوگ حسد اور بغض رکھتے ہیں، اس وقت بھی اس طرح کے لوگ بغض رکھنے والے، حسد رکھنے والے تھے، حاسدین تھے۔ حاسدین نے ایک پلان بنایا، امام صاحب رات کے کسی حصے میں سکھوں کو مسائل بتانے جاتے اور ان کے مسائل کا حل رات کے کسی حصے میں جاتے، تو رات کو جب جاتے تو ایک فاحشہ عورت کے گھر کے سامنے سے گزرتے، تو ان حاسدین نے اس فاحشہ عورت کو تیار کیا، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، کسی طریقے سے آپ امام صاحب کو اپنے گھر میں لے آئیں۔ اس نے جو ہے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر کے سامنے سے گزرے، یکدم یہ عورت گھر سے نکلی، جزا فضا کرنے لگی، امام صاحب میرا بچہ مر رہا ہے، بالکل آخری حالت میں، آپ اس کو کلمے کی تلقین کر دیں۔ ظاہر بات امام صاحب نے کہا لوگ ہیں جیسے اکٹھے ہوتے ہیں، تو امام صاحب چلے گئے، رات کا ٹائم تھا، لیکن وہ ان کا جو ہے پروپیگنڈا تھا حاسدین کا۔ جیسے ہی اندر گئے تو انہوں نے امام صاحب کو پکڑ لیا اور پھر حاکم وقت کو کال کر دی، دیکھو یہ کیسا امام ہے، یہ رات کے اندھیرے میں غیر محرم عورت کے ساتھ پکڑا گیا ہے، آپ شواہد دے سکتے ہیں۔ تو حاکم وقت نے پولیس والوں کو بلایا اور پولیس والے دونوں کو اٹھا کر لے گئے۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات تو نہیں تھی کہ عورت بھی گرفتار ہو جائے گی، دونوں کو لے کر گئے۔ جیسے ہی انہوں نے وہ گئے اندر، دونوں کو ایک کوٹھری میں بند کر دیا، حوالدار میں بند کر دیا۔ امام صاحب چونکہ وضو کے ساتھ تھے، وہاں جاتے ہوئے اپنی نماز شروع کر دی۔ اب رات کا اندھیرا ہے، اندھیری رات ہے اور بند کوٹھڑی ہے۔ اس عورت نے امام صاحب کے جب یہ حالات دیکھے، عبادت دیکھی، تقویٰ دیکھا، تو اس کے دل میں خوف خدا آیا، میں کیسی عورت ہوں، کس طرح میں نے جو ہے اس کو پھنسایا، میں بھی ادھر آ گئی ہوں۔ تو اس نے جو ہے امام صاحب سے معافی مانگی، آپ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے اس طرح جو ہے تیار کیا گیا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا اچھا ایک بات ہے، آپ ایسا کریں، یہ سامنے باہر اب اس وقت رات کا اندھیرا ہے، ایک نگران ٹھہرا ہے، آپ اس نگران کو کہیں میرے گھر میں ایک کام ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور پھر مجھے ساتھ واپس لے کر آئیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اچانک مجھے جو ہے لے کر آئے ہیں، تو یہ آپ کی بات کو سن لے گا، مان لے گا اگر آپ منت سماجت کریں گے۔ تو اس نے ایسا کیا تو خیر وہ راضی ہو گیا۔ تو فرمایا آپ نے پھر ایسا کرنا ہے، آپ نے اپنے گھر نہیں جانا، میرے گھر جانا ہے اور میرے گھر میں جا کر میری بیوی کو آپ نے ساری بات بتانی ہے، اور وہاں جا کر جو ہے میری بیوی کو آپ نے ساری بات، ساری صورتحال بتانی ہے، ایسے ایسے امام اعظم ابو حنیفہ جیل میں ہیں اور ہم اکٹھے گئے ہیں، آپ نے اپنا برقع ان کو دے دینا ہے، آپ نے میرے گھر ٹھہر جانا ہے اور میری بیوی کو ان کے ساتھ بھیج دینا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ خوش ہو گئی، میری جان چھوٹ گئی ہے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اب رات کے اندھیرے کو امام اعظم ابو حنیفہ کی بیوی آ گئی، صبح کو ظاہر بات ہے انہوں نے بھی اس چیز کو پسند کر لیا، چلیں ٹھیک ہے صبح کو یہ کیس آئے گا، بڑا کیس ہے۔ تو صبح کے وقت امام صاحب، حاکم وقت نے صبح کے وقت امام صاحب کو بلایا اور وہاں ہجوم تھا، بہت بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، حاسدین بہت زیادہ تھے، اور انہوں نے دیکھا حالات اس طرح کے ہیں، تو امام صاحب کو فرمایا حاکم وقت نے، تو وقت کا امام بولا جاتا ہے، اتنا بڑا متقی ہے، اتنے بڑے جو ہے تیرا نام ہے لوگوں کے اندر، اور تیرے کام یہ ہیں تو رات کے اندھیرے میں غیر محرم عورتوں کے گھروں میں جاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کی اس نے۔ تو امام صاحب نے کہا کون سی غیر محرم عورت؟ اس نے کہا یہ جو آپ کے ساتھ ٹھہری ہے۔ تو چونکہ لوگ تھے بہت زیادہ، امام صاحب کے اپنے سسر بھی آئے ہوئے تھے، برادری کے رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے، میں نے کہا یہ میرا سسر ہے، آپ ان سے پوچھیں، آپ اس کو پہچانتے ہو، اس کا برقع اتارو۔ تو جب اس کا برقع اتارا تو دیکھا سسر نے یہ تو میری بیٹی ہے،
میری بیٹی ہے۔ تو اس نے جب امام صاحب کی یہ حالات دیکھے تو اس امام صاحب کو اس نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس مصیبت سے ہمارے امام صاحب کو بھی نجات عطا کر دی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے امام صاحب کا ایک بہترین واقعہ ہے۔ میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا، خاوند بول رہے تھے، بیوی بولتی نہیں تھی۔ تو خاوند نے پھر تنگ آ کر بیوی کو کہا اللہ کی قسم جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی میں تجھ سے نہیں بولوں گا۔ اس نے قسم اٹھا لی۔ جب اس نے یہ قسم اٹھائی تو عورت نے بھی پھر کہا کہ مجھے بھی اللہ کی قسم جب تک تو نہیں بولے گا میں بھی نہیں بولوں گی۔ اب دونوں ماشاءاللہ جو ہے اس وقت تو دونوں کو غصہ تھا، تو صبح کو تھوڑا سا دماغ بھی ٹھنڈا ہوا۔ ہم نے کیا کیا تو دونوں گئے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان سے مسئلہ پوچھا۔ تو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو بھی قسم اٹھائے گا جو بھی بولے گا وہ آنس ہو جائے گا۔ اس وقت یہ قسم ہر بندہ احتیاط کرتا تھا کہ کسی طریقے سے میری قسم نہ ٹوٹے۔ اس کے ذہن میں ایک بات ہے، اس نے کہا کیوں نہ ہو یہ مسئلہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے رکھوں، شاید وہ اس کا کوئی حل بتا دیں۔ امام صاحب کے پاس گئے، امام صاحب نے کہا آپ کی قسم نہیں ٹوٹی، آپ جائیں، آپ کی بیوی ہے، آپ اس سے اسی طرح کی زندگی گزاریں۔ تو بیوی سے جب تو گفتگو کی تو بیوی نے کہا آپ کی تو قسم ٹوٹ گئی ہے، آپ آنس ہو گئے، آپ کفارہ ادا کریں۔ اس نے کہا میری قسم نہیں ٹوٹی۔ تو بیوی اس کو سفیان ثوری کے پاس لے گئی۔ امام سفیان ثوری نے فرمایا کون ہے ابو حنیفہ جو حلال کو حرام حرام کو حلال کہتا ہے، مجھے لے چلو میں ان کے پاس چلتا ہوں۔ خیر امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جب پہنچے تو امام صاحب نے کہا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو، فرمایا حضرت آپ ان کی بات کو سنیں، خاوند نے یہ جملے کہے کہ جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی میں نہیں بولوں گا، قسم اٹھائی، اس کے بعد بیوی بول پڑی تو وہ بھی اپنی جو ہے قسم سے بچ گیا۔ اب خاوند بعد میں بول رہا ہے تو اس کی بھی قسم نہیں ٹوٹی، کیونکہ اب خاوند بول رہا ہے اور بیوی ویسے خاموش ہے، بیوی کے کلام سے اس نے کلام کیا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کے واقعات۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے، امام صاحب اپنے 40 حضرات کی شورا کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے فقہا تھے، امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر، امام ابو داؤد طیالسی، اس طرح کے بڑے بڑے فقہا موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے بڑا عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا وو او واوین۔ امام صاحب نے اس کو جواب دے دیا واوین۔ اب بوڑھے شخص کیا کہا، اس بوڑھے شخص نے پھر جاتے ہوئے کہا لا ولا۔ اب یہ 40 علماء کرام بڑے حیران ہوئے کہ آنے والے بوڑھے شخص نے کیا کہا، وو او واوین، اور پھر جاتے ہوئے لا ولا کہا، اور امام صاحب نے جواب میں واوین کہا۔ سارا دن سوچتے رہے اس کا جواب کیا ہوگا۔ آخر کار پھر امام صاحب سے پوچھنے لگے حضرت وہ جو بوڑھا شخص آیا اس نے آپ سے کہا وو او واوین اور آپ نے جواب دیا واوین، کیا سوال کیا جواب، اس کی تھوڑی سی ہمیں تشریح سمجھائیں۔ امام صاحب نے کہا اس نے مجھ سے سوال کیا کہ التحیات میں 2 واو ہیں یا 1 واو ہے، ہم پڑھتے ہیں نا والصلوات والطیبات، تو میں نے کہا اس کو واوین یعنی 2 واو ہیں، چونکہ امام شوافی کے ہاں 1 واو پڑھی جاتی ہے، تو میں نے اس کو جواب دیا واوین۔ تو فرمایا نہیں، پھر بوڑھے شخص نے جاتے ہوئے کہا نا لا ولا، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام صاحب نے فرمایا اس نے مجھے دعا دی اور دعا دے کے گیا کہ اللہ تعالیٰ تیرے علم کو شجرہ طیبہ کی مانند بنائے، لا شرقیت ولا غربیہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ہمارے امام صاحب کی ذہانت۔ اسی طرح ایک اور محفل علماء کی لگی ہوئی تھی، تو ایک باحیا عورت آئی، اس نے دیکھا مرد بیٹھے ہیں تو وہ بولی نہیں، اس نے چپکے سے سیب نکالا اور سیب کاٹ کر جو ہے امام صاحب کو دکھایا۔ ایک طرف بالکل ریڈ کلر کا تھا اور دوسری طرف ایک ہلکا سا کلر تھا، تو امام صاحب نے اس میں سے ایک سفید ڈلی نکال کر اس کو دی، چپکے سے جواب دے دیا۔ اب یہ بیٹھنے والے علماء بڑے حیران ہو گئے، یہ کیا راز ہے؟ اس نے سیب کاٹا اور ایک ریڈ کلر کا علیحدہ کیا، دوسرا جو تھوڑا سا ہلکا ریڈ ہے اس کو علیحدہ کیا،
آپ نے ان میں سے جو سفید کلر تھا وہ اس کو دے دیا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ عورت مجھ سے، چونکہ باحیا عورت تھی، مرد بیٹھے ہوئے تھے، اس نے چپکے سے مجھے سیب دیا، یہ حیض کا مسئلہ پوچھنے آئی تھی، حیض کے متعلق سوال کرنے آئی تھی۔ تو فرمایا، اس نے یہ سوال کیا، یہ جو ہلکا سا رنگ جب آ جائے کیا اس وقت میں غسل کر سکتی ہوں؟ یعنی عورت کو تھوڑا تھوڑا سا اگر جیسے خون آئے تو کیا عورت اس وقت غسل کر سکتی ہے، پاک ہو سکتی ہے؟ تو میں نے سفید ڈلی نکال کر دی، نہیں، جب عورت اس طرح جو ہے سفید ہو جائے، یہ کلر ختم ہو جائے، تب عورت جا کر جو ہے وہ پاک ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہترین خوبصورت جو ہے ذہانت کے مالک تھے، اس طرح جو ہے لوگوں کو مسائل بتاتے تھے۔ اسی طرح ایک بہترین دلچسپ واقعہ اور بھی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص تھا، اس نے کچھ طلاق اور نکاح کے مسائل یاد کیے ہوئے تھے، وہ چور آدمی تھا، طلاق اور نکاح کے مسائل کو جانتا تھا۔ تو وہ رات کو ایک ایسے گھر میں گھس گیا جہاں میاں بیوی تھے، ان کے سامان کو چرایا۔ سامان کو چرانے کے بعد اس ظالم نے کیا کیا، بوڑھے شخص کو باندھ لیا اور بیوی کو بھی اس کی بیوی کو بھی باندھ لیا، اور بوڑھے شخص نے کہا میں نے آپ کو پہچان لیا، شاید چھوڑ دے۔ اس نے کیا کیا، اس نے چھری اٹھائی، چھری اٹھانے کے بعد بوڑھے شخص کو کہنے لگا، اگر میرا نام کسی کو تو بتائے گا تو تیری بیوی کو 3 طلاق۔ یہ کہے، اگر تو میرا نام کسی کو بھی بتائے گا تو تیری بیوی کو 3 طلاق۔ اور پھر یہاں پر نہیں رکا، بلکہ اس کے بعد کلما کی قسم اٹھوا دی اس سے، اس کے بعد جب بھی، جہاں بھی، جس طرح بھی، جیسی کیسی عورت کے ساتھ تو شادی کرے تو اس کو بھی 3 طلاق، یعنی اس کی حد بندی بھی ختم کر دی۔ اب بوڑھا شخص سے پریشان ہو گیا، کیا کروں؟ صبح کو جب جو ہے مال بھی چلا گیا، اب اگر کسی کو بتاتا ہوں اس کا نام تو بیوی بھی جاتی ہے، کیا کریں؟ بہت پریشان ہے۔ تو لوگ پوچھنے والے آئے، یہ پریشان بیٹھا ہے۔ تو بیوی نے کہا آپ ایسا کریں، آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جائیں، اس کو صورتحال بتائیں، بندے کا نام نہ بتائیں، ہمارے گھر میں ایسے ایسی چوری ہوگی ہے، ایسا شخص ہے، اس نے ہمیں باندھا، اور اس طرح اس نے بات کی کہ اگر تو کسی کو میرا نام بتائے گا تو تیری بیوی کو 3 طلاق، اور اگر اس کے بعد تو جہاں کہیں بھی، جب بھی، جس وقت ہی، جس طرح بھی تو شادی کرے گا تو اس کو بھی 3 طلاق۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جب یہ پاس گیا تو امام صاحب نے اندازہ لگایا یہ شخص بوڑھا ہے، تقریباً چوری کرنے والا شخص ہوگا اس کے علاقے کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا، اچھا آپ ایسا کریں، آپ نے مجھے بتانا نہیں ہے، اس کا نام نہیں بتانا، پکا کیا، اس کو مضبوط کیا۔ امام صاحب نے ایسے کیا، اس کے پورے علاقے کو اکٹھا کیا اور دعوت دی، دعوت کی سب لوگوں کی، اور اس شخص کو ایسی جگہ پہ کھڑا کیا کہ یہ لوگوں کو دیکھ سکتا تھا، لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو آنے والا شخص جب آتا، امام صاحب اس کو کہتے یہ وہی ہے، تو اس کو سمجھا دیا، اگر یہ وہی چور نہ ہو تو آپ نے کہہ دینا یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اگر امام صاحب نے فرمایا وہ بندہ آ جائے جس نے چوری کی ہے، آپ اس کو جانتے ہو، آپ نے مجھے بتانا نہیں، آپ نے مجھے بتانا نہیں، کیونکہ جو نہیں ہوگا اس کے بارے میں تو یہ کہے گا نہیں ہے، اور جو آئے گا اس کے بارے میں آپ نے مجھے نہیں بتانا۔ تو ایسے ایک آدمی کو اندر کرتے رہے، دسترخوان بچھا ہوا تھا، روٹی چل رہی تھی، اچانک وہ بندہ بھی آ گیا۔ تو امام صاحب نے پوچھا ہاں بھی یہی ہے، یہ خاموش، اب اس نے بتانا تو نہیں تھا۔ اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان بوڑھے میاں بیوی کا مال بھی واپس کرایا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے امام صاحب کی ذہانت کے واقعات۔ لوگ ہمارے امام صاحب کو کس طرح جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ ایسا تھا، یہ وقت کا امام تھا، یہی تھا کہ لوگوں کو اس طرح کے خاموشی کے ساتھ بھی مسائل بتا دیتا تھا۔ علماء کی موجودگی میں علماء حیران ہو جاتے تھے، کیسے جو ہے یہ فیصلے فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔